آج ہم قرآن کی ایک بہت ہی پر اثر سورت المرسلات کی گہرائیوں میں اتریں گے اور اس کے پیغام اور اس کی خوبصورت علامتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کبھی سوچا ہے کہ تیز ہواؤں، بجھتے ستاروں اور بکھرے ہوئے پہاڑوں میں آخر کیا چیز مشترک ہو سکتی ہے؟ یہ تمام ان گہری قسموں کا حصہ ہیں جو ایک ایسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں جس کا ہونا بالکل طے ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلیے اس سورت کے آغاز میں چلتے ہیں۔ اس کی شروعات کسی عام بیان سے نہیں ہوتی، بلکہ بہت ہی طاقتور اور پر اسرار قسموں کے ایک سلسلے سے ہوتی ہے۔ یہ جو خوبصورت خطاطی ہے نا، یہ اس سورت کے پر آہنگ آغاز کو ظاہر کرتی ہے۔ قرآن کی جو ابتدائی صورتیں ہیں ان کا انداز اکثر بہت شاعرانہ ہوتا تھا، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ سننے والوں کی توجہ فوراً اس طرف آ جائے اور پیغام کی اہمیت بھی واضح ہو۔ اس سورت کا جو نام ہے المرسلات، اس کا مطلب ہی ہے بھیجی ہوئی چیزیں۔ یہ ان ہستیوں کی طرف اشارہ ہے جنہیں ایک خاص الہی مشن پر بھیجا گیا ہے، جس سے ایک مقصد اور اختیار کا احساس ہوتا ہے۔ اب مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد یا تو وہ ہوائیں ہو سکتی ہیں جو بارش اور اللہ کے احکامات لاتی ہیں، یا پھر وہ فرشتے جو کسی خاص مہم پر روانہ کیے گئے ہوں۔ پہلی قسم ان ہواؤں کی جو ایک کے بعد ایک لگاتار بھیجی جاتی ہیں۔ یہ قسم ایک مسلسل نہ رکنے والے سلسلے کا تصور دیتی ہے جو الہی منصوبے کے تسلسل کی نشانی ہے۔ پھر آتی ہے دوسری قسم، ان ہواؤں کی جو زور سے جھونکا دیتی ہیں۔ یہاں پر اب طاقت اور کہہ سکتے ہیں کہ تباہی کے عنصر شامل ہو رہا ہے۔ یہ اس آنے والے دن کی شدت کی طرف ایک واضح اشارہ ہے۔ اور پھر تیسری قسم ان ہواؤں کی جو چیزوں کو دور دور تک بکھیر دیتی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑے پھیلاؤ کی بات کرتی ہے، گویا یہ اس عظیم الشان واقعے کے لیے منظر تیار کر رہی ہے جب ہر چیز اپنی جگہ سے ہلا دی جائے گی۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر وہ عظیم واقعہ ہے کیا جس کی پیشین گوئی یہ سب قسمیں کر رہی ہیں؟ قرآن اسے یوم الفصل کہتا ہے، یعنی فیصلے کا دن یا علیحدگی کا دن۔ یہ وہ دن ہے جب ہر چیز کو اس کی اصلیت کے مطابق الگ الگ کر دیا جائے گا، صحیح کو غلط سے، سچ کو جھوٹ سے، نیکی کو بدی سے، اور لوگوں کو ان کے اعمال کی بنیاد پر الگ گروہوں میں بانٹ دیا جائے گا۔ اور اس دن کی ہیبت کو بیان کرنے کے لیے سورت میں بہت ہی زبردست منظر کشی کی گئی ہے۔ ذرا تصور کیجئے، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، جب آسمان پھاڑ دیا جائے گا، اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں اڑا دیے جائیں گے۔ یہ موجودہ دنیا کے نظام کے ختم ہونے کی ایک واضح نشانی ہے۔ اس سورت کا ایک مرکزی خیال دو انجاموں کی کہانی ہے۔ سب سے پہلے ایک بار بار آنے والی تنبیہ اور اس حقیقت کو جھٹلانے والوں کے انجام کی ایک بالکل واضح تصویر۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ یہ اس چھوٹی سی سورت میں ایک یا دو بار نہیں، پورے 10 مرتبہ دہرایا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی تکرار ہے جو دل میں اتر جاتی ہے، ایک گونج پیدا کرتی ہے۔ فیصلے کے دن ان جھٹلانے والوں سے سیدھا سیدھا کہا جائے گا، چلو اس چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، یعنی انہیں براہ راست اس حقیقت کا سامنا کروایا جائے گا جس کا وہ انکار کرتے تھے۔ اور ان کی منزل کیا ہوگی، اسے ایک بہت ہی خوفناک استعارے سے بیان کیا گیا ہے، ایک 3 شاخہ سایہ۔ مفسرین اسے جہنم کا دھواں کہتے ہیں جس کی 3 شاخیں ہوں گی۔ عام طور پر سایہ ٹھنڈک اور پناہ دیتا ہے، لیکن یہ سایہ نہ تو کوئی ٹھنڈک دے گا اور نہ ہی آگ کے شعلوں سے بچائے گا۔ یہ مکمل مایوسی کی علامت ہے۔ ان کی حالت بالکل بے بسی والی ہوگی، وہ بول نہیں پائیں گے، کوئی عذر پیش کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور ان کی سزا کی شدت بتانے کے لیے قرآن ایک اور زبردست تشبیہ استعمال کرتا ہے۔ ان پر پیلے اونٹوں جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکی جا رہی ہوں گی۔ یہ منظر ان کے مکمل افسوس اور لاچاری کو ظاہر کرتا ہے۔ اب اس منظر کے بالکل برعکس سورت ہمیں دوسری تصویر دکھاتی ہے، متقی یعنی پرہیزگار لوگوں کے لیے سکون اور انعام کی تصویر۔ ان کا انجام سکون اور فراوانی سے بھرا ہوگا، ٹھنڈے سائے ہوں گے، بہتے چشمے ہوں گے، اور ہر قسم کے پھل جن کی بھی وہ خواہش کریں گے۔ یہ سب ان کے نیک اعمال کا صلہ ہے، اور جھٹلانے والوں کی تکلیف کے بالکل الٹ ہے۔ تو یہاں ہم ان 2 انجاموں کا فرق بالکل صاف صاف دیکھ سکتے ہیں۔ ایک طرف جھلسا دینے والا 3 شاخہ سایہ، تو دوسری طرف ٹھنڈے سائے اور سکون۔ ایک طرف آگ کی چنگاریاں، دوسری طرف بہتے چشمے۔ یہ اس صورت کے مرکزی موضوع کو بالکل واضح کر دیتا ہے، ایمان اور عمل کی بنیاد پر 2 انجاموں کے درمیان ایک گہری اور واضح تقسیم۔ اب ان 2 مختلف راستوں کو پیش کرنے کے بعد سورت اپنے اختتام پر آتی ہے، ایک آخری اور بہت ہی طاقتور چیلنج کے ساتھ۔
اور وہ چیلنج اس سوال کی صورت میں ہے، پھر اس یعنی قرآن کے بعد وہ اور کس بات پر ایمان لائیں گے؟ یہ سوال جو سیدھا آخری آیت سے لیا گیا ہے سننے والے کو جھنجھوڑ دیتا ہے کہ وہ پیش کیے گئے پیغام کے وزن اور وضاحت پر غور کرے۔ تو آخر میں سورۃ المرسلات ہمیں اس سوال پر چھوڑ جاتی ہے کہ سچائی کیا ہے، جواب دہی کیا ہے، اور ایک پیغام میں ایسی کیا طاقت ہوتی ہے جو اسے صدیوں تک زندہ رکھتی ہے۔ آخر کیا چیز ایک پیغام کو لازوال بناتی ہے؟